السلام علیکم دوستو، آج فارس جہاں زیب کے شو میں ہمارے جو مہمان ہیں جی وہ ہیں جی صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کیا باتیں کی ہیں شو میں، چلیں پہلے جن کا یہ پروگرام دیکھتے ہیں پھر اس بار بات کرتے ہیں۔ پیشکش کی ہے تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ ان کی مفاہمت کی پیشکش کو قبول کیوں نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اولاً تو نہال ہاشمی صاحب نے، میرا بڑا احترام ہے ان کے لیے، انہوں نے فرمایا کہ 2013 میں یہ ہوا، 18 میں یہ ہوا، 13 میں بھی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی، 18 میں بھی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی، آخری 2 سال ہمارے ساتھ جو ہوا ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہ جو 80s اور 90s کے اندر جو 2 سال کی حکومت آتی رہی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اوپر حملے ہوتے رہے، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی گئیں، یہ بھی کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں جسے یاد کیا جا سکے۔ دیکھیں، واضح و نصیحت کرنے کا حق صرف وہ رکھتا ہے جس کا اپنا پریکٹیکل جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی ہو، یہ نہیں کہ جب اپنی باری تھی تو آپ نے 15 سال اس ملک کو تخت ستم بنائی رکھا، مشق ستم بنائی رکھا، اور آج باری آئی تو آپ اس کی ریکنسیلیشن کی بات بہت کریں۔ سیکھ لیا تھا، میثاق جمہوریت کیا تھا نا، چلے پھر ہمیں بھی سیکھ لینے دینا، انہوں نے سیکھ لیا، نہیں ہم نے آپ نے جلسے دھرنے احتجاج کر لیے، پھر آپ پارلیمنٹ سے باہر آ گئے، آپ نے اسمبلیاں توڑ گئیں، آپ نے ریاست سے آپ لڑ لیا، آپ کو کیا حاصل ہوا؟ میں نہال ہاشمی صاحب کو خوش کر دیتا ہوں، ہم سیکھنے نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، نہیں اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، ہمارے جو بھی ہمارے 72+، پہلے تو یہ کہتے تھے ہم عدالتوں میں نہیں گئے نا، ہم نے ٹریبونلز میں نہیں گیا، اب تو پتہ لگ گیا کہ ہمارے 72 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں، وہ آن ریکارڈ آ گیا۔ اس کے باوجود ہم نے 1 سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹریبونلز کے اندر یہ کیس لڑیں گے، اور ہم ول بی دا پارٹ آف دا پارلیمنٹ، ہم پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے اور یہاں پر بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک سٹیپ ان کی کنسنٹ کے بغیر ہم آگے گئے جمہوریت کو چلانے کے لیے۔ اندر جاتے ہی ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہماری ریزرو سیٹس بھی ہم سے چھین لی گئیں، پھر ہمارے جو ونر کینڈیڈیٹس تھے جو اوتھ ٹیکنگ سرمنی کے اندر اوتھ لے رہے تھے، اور پیچھے ان کے رزلٹس تبدیل کر دیے گئے۔ ہمارے 2 MNAs کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کی ایبسنس کے اندر ان کے رزلٹ بدل دیے گئے، اور میری اطلاع کے مطابق 15 کینڈیڈیٹس کے ساتھ یہ سلوک ہونا۔ سر انہوں نے تو نہیں کیا نا، وہ سیٹس تو الیکشن کمیشن نے آپ کو نہیں جی، وہ جن کے ساتھ ہوا وہ کل میاں شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں بیٹھے تھے، جس کینڈیڈیٹ کو جتوایا گیا وہاں سے۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں علی گور بلوچ صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ کل میاں شہباز صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، 2200 ووٹ سے وہ ہار رہے تھے، 3000 سے وہ جیت گئے ہیں ڈبل سٹیمپ کر کے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ریکنسیلیشن اس وقت ہوتی ہے جس وقت آپ دیکھیں نا، آپ نے اپنے انٹرو میں خود بیان کیا، کے پی میں اتنی سیٹیں انہیں نہیں ملی جتنی ریزرو سیٹس مل گئی، پنجاب کے اندر دے دی گئیں، آج انہیں مرکز کے اندر بھی دے دی گئیں۔ ان کے ٹارگٹس 3 تھے، نمبر 1 پارلیمنٹ میں انہیں 2/3 اکثریت دلوائی جائے قومی اسمبلی کے اندر، وہ انہیں مل گئی ان ریزرو سیٹس کے بعد، اور اس کے اندر میلافائڈ کرمنل انٹینشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، ہم ویری کلیئر آن اٹ۔ دوستو آپ نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی باتیں سن لی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ریزرو سیٹ بھی جو ہے وہ بھی نہیں دی گئی، وہ بھی اس پر ڈاکہ ڈال لیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے جو کیا کہ بہت برا کیا ہمارے ساتھ۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو آپ نے دیکھا۔